السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 15واں ایپیسوڈ لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آج جن شخصیت کے بارے میں ہم ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی سیرت کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر یہ سلسلہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس دین کی بات کو اگر آپ بھی پھیلائیں گے تو اس کے اندر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ چلتے ہیں زین بھائی کی طرف۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی صلوات اللہ علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بھائی کیا حال ہے؟ السلام خیریت سے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آپ پھر حاضر ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ایک سلسلہ اور طبیعت سیٹ ہے آپ کی؟ بالکل صحیح چل رہا ہے معاملہ؟ طبیعت تو بالکل سیٹ ہے اور سب کچھ صحیح چل رہا ہے ماشاء اللہ سے۔ بھائی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لازمی دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کی کنیت کیا ہے اور آپ کا لقب کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک بات میں ناظرین کے لیے بھی کہہ دوں، یہاں جو سوالات ہوتے ہیں وہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سوالات کے ذریعے علم آپ تک پہنچ جائے۔ بے شک۔ تو جب آپ تک پہنچ جائے تو پھر اسے آگے بھی پہنچائیں اور لوگوں تک شیئر بھی کریں، تو انشاءاللہ بہت آپ کو اچھی معلومات بھی ملے گی، اور اللہ نے چاہا تو اور اتھینٹک معلومات ملے گی انشاءاللہ عظیم معلومات کا آپ کو خزانہ بھی یاد آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل جو ہوا تھا، جو خانہ کعبہ کو چڑھائی کرنے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا، صحیح، اس کے 6 سال آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ کا جو لقب ہے، آپ کا لقب ہے ذوالنورین، جامع القرآن بھی آپ کا لقب ہے۔ صحیح۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمر ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا نام تو آپ کا عثمان ہی ہے، صحیح، کنیت آپ کی جو ہے وہ ابو عمر ہے، اور لقب جامع قرآن بھی ہے کیونکہ آپ نے قرآن کو جمع کیا، اللہ اور ایک قرات پر امت کو جمع کر دیا، اور قرآن کریم کو جمع کرنے کے بعد اس کے نسخے جو ہے وہ تمام جہاں جہاں پر اسلام پہنچ چکا تھا وہاں وہاں تک وہ نسخے پہنچائے، اس لیے آپ کا لقب جامع القرآن بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک لقب ذوالنورین ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا لقب ذوالنورین ہونے کی جو وجہ ہے، اور اصل میں عقیدے کی بات مجھ سے زیادہ جھلکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذوالنورین وہ بھی مانتے ہیں جو حضور کو نور نہیں مانتے۔ آئے ہے، آئے ہے۔ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بھی مانتے ہیں جو حضور کو نور نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے ذوالنورین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دوسری بیٹی آپ کی جو ہے وہ زوجیت میں آئی۔ یعنی واقعہ یوں ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے فرمایا۔ صحیح۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب وفات پا گئی تو آپ رونے لگے، بہت غمزدہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب بے انتہا رونے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان تم روتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں آپ کی دامادی سے چلا گیا، مجھ سے آپ کی دامادیت کا جو شرف تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح فرمایا۔ اور اسامہ بھائی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فقط فرمایا، ساتھ میں یہ بھی کہا فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، صحیح، اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کروا دوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نکاح تو میں تمہارا کرواتا ہوں، فرمایا لیکن یہ کہ تم اس کا مہر وہی رکھنا جو تم نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا تھا، اور فرمایا تم اس سے وہی سلوک کرنا جو تم اپنی سابقہ زوجہ سے کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا اگر اس کے بعد مزید میری بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری بیٹی کو میں آپ کے نکاح میں لے دیتا۔ اچھا یہ یوں یکے بعد دیگرے یوں کہا، ایک کے بعد دوسری، کیونکہ یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے نا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک شاید روایت یوں بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی
فرمایا ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر اللہ. اس وجہ سے بھی آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, دو نور والا. حضور کی دو بیٹیاں جس کو مل جائیں وہ دو نور والا ہو جائے, اور ان بیٹیوں کا جو والد ہو وہ نور والا نہ ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. کیا بات ہے, کیا بات. اس کے علاوہ حضرت علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب جو ہے وہ ذوالنورین ہونے کی وجہ اور بھی ہے. فرمایا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے ایک طبقے سے یا جنت کے ایک محل سے دوسرے محل کی طرف جائیں گے تو آپ پر چونکہ 2 مرتبہ نور کی تجلی ہوگی, اس لیے آپ کا لقب ذوالنورین. ایک لقب ایک جو ہے وہ یہ بھی قول آپ کے ذوالنورین ہونے کے حوالے سے ملتا ہے. ماشاء اللہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جو 2 شہزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, ان کے ہونے کی وجہ سے آپ کا لقب ذوالنورین. اور وہ بھی مانتے ہیں جو حضور کو نور نہیں مانتے, وہ بھی عثمان غنی. اس پہ ایک ماشاء اللہ سے بڑا پیارا شعر میرے ذہن میں. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات, کیا بات. زین بھائی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 مرتبہ جنت خریدنے کا کیا واقعہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مکے سے مدینے کی طرف آئے جی, تو اس وقت جو ہے وہ ایک کنواں تھا, اس کا نام تھا بئر روما. اچھا, اس کو بئر روما یوں کہا جاتا تھا, بئر کنویں کو کہتے ہیں نا, بئرن جو ہے یہ عربی زبان میں کنویں کا لفظ, کنویں کو کہا جاتا ہے. صحیح. روما اس کے مالک کا نام تھا, روما کا کنواں. اب معاملہ یہ تھا کہ مسلمان جب ظاہر سے مہاجرین آئے مدینے میں تو پانی کی بڑی شدت سے کمی ہونے لگی. جب پانی کی کمی ہونے لگی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنویں کے مالک سے یہ کہا کہ تم اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو اور اس کے بدلے جنت کا چشمہ تمہیں مل جائے. صحیح. اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں بہت غریب ہوں, میرے بیوی بچوں کے گزر بسر کا اور کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے میرے لیے تھوڑی سی آزمائش ہو جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معاملہ پتہ چلا نا, آپ نے فرمایا اچھا جنتی چشمہ, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے اسے خریدا اور ایک روایت یہ ملتی ہے 6000 درہم کا خریدا. اچھا. اور اس کے بعد وہ جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ جو اس بئر روما کو خریدے یا اس بئر روما کو وقف کر دے مسلمانوں کے لیے, اس کے لیے جنت میں چشمہ ملنے کی جو آپ نے فضیلت سنائی ہے, تو یا رسول اللہ کیا وہ اگر میں کر دوں تو میرے لیے بھی؟ حضور نے فرمایا بالکل. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اسے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر چکا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک تو آپ کا یہ واقعہ ہے, اور اس کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ یہ بئر روما جو ہے نا یہ کسی یہودی کا تھا. اچھا. آپ نے جو ہے نا اس سے کہا کہ بھائی اس کنویں کو بیچو. جب آپ نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ فضیلت جو خرید لے گا اس کے لیے یہ, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اس سے 12000 درہم کا آدھا کنواں خریدا. صحیح. اب وہ بیچتا تھا پانی یہودی, 12000 درہم کا آپ نے آدھا کنواں خریدا اور آدھے کنویں سے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اب جو بقایا آدھا کنواں تھا اس سے یہودی کو بڑی پریشانی ہوئی, اس کے منافع میں بڑا مسئلہ, اس کو استعمال میں بڑا مسئلہ آنے لگا. تو پھر آپ نے بقیہ اس سے 8000 درہم دے کر اور مزید 8000 درہم دے کر اس سے مزید آدھا کنواں بھی لے لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. ایک تو یہ واقعہ ہے. دوسرا واقعہ غزوہ تبوک, جیش اسرت کہا جاتا ہے. جیش اسرت, جیش تو لشکر کو کہتے ہیں اور اسرت کہتے ہیں غربت کو, یعنی غربت کا لشکر. وہ اس لیے کہ اس وقت جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری غزوہ ہے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غزوہ میں شرکت نہیں فرمائی, اور اس کو جیش اسرت کیوں کہا جاتا ہے کہ 40000 سے 70000 کے قریب مجاہدین تھے اس میں. صحیح. اور مال, اسباب, جنگی ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا. اللہ. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان جو ہے وہ اس کے لیے پیش کر رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوبارہ ترغیباً کچھ ارشاد فرمایا. پھر کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ بما ساز و سامان جو ہے وہ اسلامی لشکر کے لیے وقف کرتا ہوں.
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب ارشاد فرمایا. پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں 300 اونٹ بما ساز و سامان اسلامی لشکر کے لیے جناب میں پیش کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, نیچے فرمایا آج سے عثمان جو بھی معاملہ کرے اس کے لیے کچھ مواخذہ نہیں. ایک مرتبہ جنت بیر روما خرید کے, اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ یہ لشکریوں کے لیے جو ہے وہ اتنا ساز و سامان. لیکن اس کے بعد مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تو معاملہ ہو گیا اعلان کرنے کا. دیکھیں 100 کا اعلان پہلے کیا, بالکل 200 کا بعد میں کیا, اور 300 کا اس کے بعد کیا, تو تقریباً 600 ہے نا. لیکن آپ کے جب دینے کا وقت آیا نا, آپ نے 950 پیش کر دیا. کیا بات. اور اس کے بعد 1000 دینار پیش کیے کہ یا رسول اللہ اس کو اسلامی جو ہے وہ جنگی لشکر جو جا رہا ہے اس میں. اس کے بعد پھر مزید 10,000 دینار پھر پیش کیے. یہ 2 موقع ایسے تھے کہ آپ نے 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت خریدی, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس سے کچھ معاوضہ نہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا واقعہ ہے. اللہ آپ کو اور مجھے بھی اللہ کی راہ میں مزید صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسا صدقہ جو خالصتاً ہو, کوئی دکھاوا نہ ہو. اچھا عثمان بھائی, اپنا اسامہ بھائی, ایک چیز تو ہوتی ہے آج کے دور میں بھی کہ کسی مطلب کوئی بھی بندہ یا کوئی عالم دین, کوئی مفتی, کوئی مطلب اسلام کی راہ میں, دین کی راہ میں, ہے نا, نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے تو بڑھ چڑھ کے تو بول دیتا میں اتنا کروں گا, لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو شارٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ ہوا نکل جاتی ہے, خوش ہو جاتے ہیں, پھر وہ نا یار بول تو دیتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, آپ کا یہ تھا کہ آپ نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان تو ٹوٹل 600 اونٹ کا بنتا تھا نا, 950 اونٹ پیش کیا. اللہ بڑھ کر ہی دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ تھا. انشاءاللہ عز و جل امید کرتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی راہ میں خالص صدقہ دیں گے انشاءاللہ ضرور. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. زین بھائی, آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ مزید حدیث مبارکہ ارشاد فرمائیں ناظرین کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین موجود ہیں. صحیح. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا سخاوت ایک جنتی درخت ہے. صحیح. اور فرمایا عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک ہے. واہ واہ, کیا بات ہے. سخاوت ایک جنتی درخت ہے, اور فرمایا عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا, اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے مصافحہ کیا. صحیح. اب جو ہاتھ ملایا نا, تو جب تک اس شخص نے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑا, اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا, حضور علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. جب اس شخص نے پھر پوچھا نا, بولا یا رسول اللہ عثمان کیسے ہیں؟ فرمایا عثمان جنتیوں میں سے ایک شخص ہے. اس میں ایک حضور علیہ السلام کی ادا اور وہ سنت وہ یہ پتہ چلی کہ حضرت عثمان غنی کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ہاتھ ملاتا, جب تک خود سے نہ چھوڑتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو نہیں چھوڑتی, حضور کی سنت ہے. اور دوسرا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی گلے ملتا تو جب تک وہ خود پیچھے نہ ہٹتا تو آپ اپنے آپ کو جدا نہ کرتے, یہاں تک کہ اگر کسی مجلس میں کوئی شخص حضور علیہ السلام کے کان مبارک میں سرگوشی کرتا, جب تک اپنی بات کو ختم نہ کرتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو دور نہ کرتے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو کیا شان ہے, اور سنتوں کے کیسے پیکر تھے, یا حضور علیہ السلام کی اداؤں کے کیسے عاشق تھے. کیا بات. کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ بکرے کی دستی کا گوشت منگوایا. اچھا. بکرے کی دستی کا گوشت منگوا کے وہیں بیٹھ کے کھایا. صحیح. اور وہیں بیٹھ کے کھانے کے بعد بغیر تازہ وضو کیے, وضو آپ کا پہلے سے تھا, بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی. کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ معاملہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ حضور علیہ السلام کو میں نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا, اس لیے میں نے ایسے ہی کیا. ایک مرتبہ ایک مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے, وہاں پر آپ نے وضو فرمایا, اور وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے. کسی نے کہا اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ, تو مسکرانے کا کوئی مقام نہیں, آپ یہاں مسکرا کیوں رہے؟ آپ نے فرمایا اصل میں معاملہ یہ, ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اسی مقام پر آئے, اسی مقام پر وضو فرمایا تھا, اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے تھے, میں آپ کی ادا کروں. کسی نے جو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ہے وہ کئی احادیث ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان تم سے چادر چھیننے کی کوشش کی جائے گی. فرمایا تم چادر کو چھوڑنا نہیں. اور یہ چادر کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں اصل میں آپ کی خلافت کا معاملہ تھا. فرمایا تو تم سے تمہاری خلافت کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی, تو تم اپنی خلافت کو چھوڑنا نہیں, یعنی چادر کو اتارنا نہیں. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے صحابی سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں. اللہ اکبر. جب یہ فرمایا نا, تو یہ فرمانے کے بعد لوگوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلائیں. آپ نے فرمایا نہیں. اس کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت
عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلائیں، آپ نے فرمایا نہیں. پھر کسی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلائیں، آپ نے فرمایا نہیں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے حوالے سے جب کہا نا کہ یا رسول اللہ کہ حضرت عثمان غنی کو بلائیں، آپ نے فرمایا بلاؤ. جب ان کو بلایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ان سے راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. اس میں اشارہ یہ فرماتے علماء، یعنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا تھا وہ حضور علیہ السلام کو نہ صرف پتا تھا بلکہ انہیں بتا بھی دیا. اور ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص تھا جو کہ چادر اوڑھے ہوئے جا رہا تھا. حضور نے فرمایا حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، فتنوں کی زمانوں کی بات کر رہے تھے. حضور نے فرمایا جب فتنے کا زمانہ ہوگا نا، فرمایا جو چادر والا شخص ہے یہ ہدایت پر ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات. تو کہتے ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا تو وہ چادر ڈھک کے جانے والے حضرت عثمان غنی تھے. کہتے ہیں مجھے تسلی نہ ہوئی، میں نے حضرت عثمان غنی کو یوں کندھے سے پکڑا اور گھمایا حضور کے چہرے کی طرف، ان کا چہرہ کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ؟ فرمایا ہاں، جب فتنوں کا زمانہ ہوگا حضور نے فرمایا یہ شخص وہ ہوگا جو ہدایت پر ہوگا. اور آپ کی تو بہت ہی شان عرفہ والا ہے، اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے. پھر جو ہے آپ کو جب شہید کر دیا گیا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہم مسلمانوں کی مشاورت سے جب خلیفہ بن گئے تو بڑے فتنوں کا زمانہ آیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے سب کچھ ارشاد فرما دیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معلوم بھی تھا. یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے، جو فتنہ کرنے والوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا، تو کہتے ہیں کہ میں اندر گیا. سوچیں دیکھیں آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ، آپ کی شان کیا تھی کہ اس وقت کہتے ہیں کہ ایک پورا غلاموں کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ آیا کہ اے امیر المومنین اجازت دیجیے کہ ہم لوگ بلوائیوں پر حملہ کریں اور ان کو تہ و تیغ کر دیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ مدینے کے شہر کے اندر، مدینۃ الرسول کے اندر، رسول کے شہر کے اندر یہاں پر خون ریزی ہو، یہاں پر خون گرے. فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام خبر دے چکے تھے. پھر کہتے کہ جب میں گیا نا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی کہنے لگے یہ جو روشن دان ہے نا، کہتے ہیں میں نے نا یہاں پر دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا اے عثمان غنی تو یہ بتا کہ اگر تو چاہے تو ان تیرے دشمنوں کے خلاف میں تیری امداد کروں، یا تو دوسری بات یہ کہ تو ہمارے ساتھ افطاری کرے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ افطاری کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں. کیا بات. پیارے آقا کہتے ہیں کہ پیارے آقا اچھا وہ روزے سے تھے اس وقت. اللہ اکبر. وہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پانی پیش کیا. کیا بات. کہتے ہیں وہ جو میں نے پانی پیا اس کی ٹھنڈک میں اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اب تک محسوس کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کہ مجھے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ میری مدد کریں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطاری کروں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں یہ سن کر آ گیا، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا جب آپ نے فرمایا کہ افطاری کروں گا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آج آپ کو شہید کر دیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ بلوائیوں نے جو ہے آپ کے مکان میں گھس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، جبکہ لشکر بھی موجود تھا، آپ امیر المومنین بھی تھے، اور آپ کے ایک حکم پر بہت کچھ ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا جب وہ غلاموں کا لشکر آیا تھا نا، آپ نے فرمایا کہ بے شک تم ان سے قتال بھی کر لو گے، جنگ بھی کر لو گے، لیکن مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا. فرمایا تمہارا جنگ و جدال کرنا مجھے بچا نہ سکے گا، میں شہید ہو جاؤں گا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مدینۃ الرسول کے اندر جو نا کوئی معاملہ ہو اور کسی قسم کے کوئی جنگ و جدل کی نوبت آئے. اس حوالے سے کئی واقعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادے حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا کہ دیکھتے رہنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پہ کوئی گھسنے نہ پائے. بکواس کرنے والے 10 قسم کی بکواس کرتے ہیں، جبکہ یہ پوری حدیث کا تسلسل واقعات آپ کو مل جائیں گے تناظر کے اندر. یہ واقعات کے اندر آپ نے فرمایا کھڑے رہنا، یہاں تک کہ جب خبر ملی نا شہادت کی، کیونکہ بلوائی پیچھے سے گھسے، مکان کے پچھلے حصے سے انہوں نے اندر گھس کے انہوں نے شہید کیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو ڈانٹا بھی اور خوب ناراض بھی ہوئے کہ تم دونوں کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ کیسے ہو گئے. صحیح. اور اس ضمن میں یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جنت البقیع میں گزر رہے تھے، آپ نے ایک مقام پر فرمایا یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر
ایک شخص کو جو ہے نا یہاں پر دفن کر دیا جائے گا. صحیح. کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ جنت البقیع سے ہٹ کر معمول سے ہٹ کر وہ جگہ تھی, اس جگہ پہ قبرستان کوئی نہیں تھا. وہ ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ایک مظلوم شخص جو ہے نا دفنا دیا جائے گا. کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا نا, ہم نے دیکھا جس جگہ کی آپ نے نشاندہی کی تھی اسی جگہ پر آپ کو دفن کر دیا گیا. یعنی معاملہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی معلوم تھا مجھے شہید کر دیا جائے گا, اور اس بارے میں علماء لکھتے فرماتے ہیں آپ کو سن, تاریخ, وقت وفات, آپ کو کب شہید کیا جائے گا, کون لوگ ہوں گے, آپ کو حضور علیہ السلام نے سب خبر دے دی تھی. یہاں تک کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ مجھے اس جگہ دفن کیا جائے گا. کہتے جب ہم نے دفن کیا, ہم نے جگہ دیکھی, وہی جگہ تھی جس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ میں دفن کیا جاؤں گا. اور دیکھیں آپ کی فہم و فراست کیسے تھی. ایک شخص تھا, اس نے کیا کیا کہ وہ کسی جگہ پر کسی نامحرم خاتون کو دیکھتا ہوا آیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا نا, آپ کا چہرہ جلال سے بھر گیا. فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم جو ہے وہ آنکھوں کا زنا کر کے آ رہے ہو. تو اس شخص نے ایک سوال کیا, بولا مجھے یہ بتائیے کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بعد آپ پر بھی وحی نازل ہونے لگی کہ آپ کو میرے بارے میں خبر ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی, مگر رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ فہم و فراست عطا کی ہے کہ اس کی نظر سے میں دیکھ رہا ہوں تیری آنکھیں زنا کر کے آئی ہیں اور تو آنکھوں کا زنا کر کے آیا ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان ہے. دیکھیں جو ہے یہ فضیلتوں کے باب میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جتنا بھی بیان کریں کم ہے. ایک واقعہ جو کہ گستاخ صحابہ اور صحابہ کی شان میں حضرت رسائی کرنے والے آخری واقعہ میں انشاءاللہ یہ قصہ یہاں پر ہم ختم کریں گے واقعے کے ساتھ ہم اس سلسلے کو. کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر گیا, ایک علاقہ تک, ایک راوی لکھتے ہیں, کہتے ہیں میں ایک جگہ پہ گیا نا, دیکھا میں نے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے, وہ اندھا بھی تھا, اور وہ چلا چلا کے کہہ رہا تھا میرے لیے جہنم ہے, میرے لیے جہنم ہے, مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا, میں نے کہا کہ بھائی تم اتنا یقین کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم جہنمی ہو؟ اس نے کہا کہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حملے کے وقت ان کو شہید کرنے کے لیے جو بندے گھسے تھے نا, اس میں بھی تھا. کہنے لگے اس وقت معاملہ یہ ہوا, کہنے لگے جب میں اندر گھسا نا, داخل ہوا, تو جب ہم قریب گئے نا تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹنے لگی. کہنے لگی تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو جو پوری رات ایک جو ہے نا پوری رات نماز کے اندر پورا قرآن ختم کرتا ہے. کہتے جب میں نے یہ بات سنی نا, میں نے تھپڑ مارا. استغفر اللہ. زوجہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تھپڑ مارا. جب تھپڑ رسید کیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلال آ گیا. آپ نے فرمایا سن, فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے تیرے ہاتھوں سے لولا کرے, اللہ تجھے تیرے پاؤں سے لنگڑا کرے, اللہ تجھے جو ہے اندھا کرے اور اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے. کہتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا 3 دعائیں تو قبول ہو چکی ہیں. اللہ نے مجھے لنگڑا بھی کر دیا, مجھے لولا بھی کر دیا, مجھے اندھا بھی کر دیا, میرے ہاتھ کٹے, میرے پاؤں کٹے, میں اندھا ہو گیا, مجھے پتہ ہے 4تھی دعا قبول ہوگی اور میں جہنم میں جا کے رہوں گا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے جانے کے غرض سے جانے والے, اور جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے اوپر تھپڑ مارنے والے جب بددعا لگی تو سوچے دیکھیں کیا انجام ہوا. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جنا برائی کرنے والوں, ان کے بارے میں فتنہ انگیزی پھیلانے والوں, ان کے بارے میں فتنہ فساد پھیلانے والوں, گستاخوں سے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں گستاخ صحابہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں باادب بنائے اور صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور انشاءاللہ عز و جل اگلا سلسلہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت کے حوالے سے ہوگا, اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. یہ سلسلہ اگر آپ کو اچھا لگا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.